علیکم ناظرین، میں راجہ عاطف ذوالفقار آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، میں نے آپ سے کچھ روز پہلے ذکر کیا تھا کہ میری طبیعت ان دنوں ٹھیک نہیں چل رہی، اور آپ کو میری آواز سے بھی لگ رہا ہوگا کہ گلا کافی خراب ہے۔ تو اگر آپ کو میرا پروگرام سننے کے سلسلے میں کوئی زحمت ہو تو اس کے لیے میں پیشگی معذرت خواہ ہوں۔ ناظرین، اپوزیشن کی جو تحریک ہے وہ اپنے آخری مرحلے میں داخل ہو چکی ہے۔ جو اس کے جلسوں کی سیریز ہے اس کا آخری جلسہ جو ہے وہ مینار پاکستان لاہور میں 13 دسمبر کو ہوگا۔ اس جلسے کے حوالے سے اپوزیشن کیا تیاریاں کر رہی ہے، حکومت کیا اقدامات کر رہی ہے، اس پر ہم بات کریں گے۔ اس کے علاوہ جو کچھ بیہائنڈ دی سینز معاملات چل رہے ہیں اس کے اوپر بھی ہم کچھ بات کریں گے، اور آپ سے یہ ذکر کریں گے کہ یہ جو جلسہ ہے اس میں کیا اعلانات متوقع ہیں۔ 2 ایسے اعلانات ہیں جو متوقع ہیں جو کہ جب ہوں گے تو اس حکومت کا پھر ہم کہہ سکیں گے کہ جی اب گئی کہ کب گئی۔ لیکن ایک اعلان اس سے بھی بڑا، اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس حکومت کے جانے سے زیادہ ہلچل مچانے والا کون سا اعلان ہے، وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے۔ اور اس سے پہلے کہ ہم اپنے پروگرام کو آگے بڑھائیں، گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے، تاکہ آپ کو آنے والے تمام جو ہمارے پروگرام ہیں وہ بر وقت مل سکیں، اور ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیجیے گا تاکہ آپ کو ویڈیو اپلوڈ ہوتے ہی نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے۔ تو ناظرین، لاہور کے جلسے کے سلسلے میں جناب زوردار قسم کی تیاریاں ہو چکی ہیں۔ حکومت نے وہی حکمت عملی اختیار کی ہے جو گجرانوالہ میں سیریز کا پہلا جلسہ ہوا تھا تو حکومت نے اختیار کی تھی کہ جی گرفتاریاں، پکڑ دھکڑ، رکاوٹیں ڈالنا۔ اگرچہ کہ حکومت ملتان والے واقعے کے بعد پہلے بڑا وہ کہتے رہے کہ ہم آنی ہاتھوں سے نپٹیں گے، لیکن وہ آنی ہاتھ جب جلسہ سٹارٹ ہوا تو پھر وہ کہیں نظر نہیں آئے۔ اس کے بعد اپوزیشن کے حوصلے بہت زیادہ بلند ہیں، لیکن حکومت جو ہے وہ اب کیا کچھ ہو رہی ہے اور کر کچھ ہو رہی ہے۔ کیا تو وہ یہ رہی ہے کہ ہم کسی کو روکیں گے نہیں، لیکن جلسے کی اجازت بھی نہیں دیں گے۔ تو وہ جو نہ روکنے والی کہانی ہے وہ تو یہ ہے کہ جو خان صاحب کہا کرتے تھے کہ جی آ جائیں اسلام آباد میں تو میں کنٹینر بھی دوں گا، تو میں کھانا بھی دوں گا، وہ کبھی اسلام آباد سے 300 کلومیٹر دور اور کبھی 800 کلومیٹر دور بھی جلسہ ان سے برداشت نہیں ہوتا۔ اور وہی انہوں نے کام کیا جو کہ حکومت کر رہی ہے کہ جو وہ باقاعدہ طور پر تمام وہاں پہ یہ جو پین ایفیکٹس بنانے والے ہیں ان کو بند کروا دیا گیا ہے، جو وہاں پہ کھانا سپلائی کرنے والے ہیں ان کو وارننگز جاری کر دی گئی ہیں، وہاں پہ جو ٹینٹ اور کرسیاں دینے والے ہیں ان کو بند کروا دیا گیا ہے، اور حکومتی وزراء اور خود وزیر اعظم ٹی وی پر آ کر بار بار کہہ رہے ہیں کہ جو یہ سارا کچھ کرے گا ہم اس کے خلاف پرچے دیں گے۔ تو ناظرین، یہ جو حکومتوں میں جلسے جو ہوتے ہیں، یہ جو سیاسی ایکٹیویٹی جو ہوتی ہے اور یہ جو پرچے ہوتے ہیں، یہ پرچے تو مارشل لا کے دور میں ہوا کرتے ہیں، جمہوری حکومتوں میں ایسے نہیں ہوتا۔ لیکن چلے یہ حکومت کتنی جمہوریہ، خان صاحب تو یہ کہتے ہیں کہ میں جمہوریت ہوں، اپنے آپ کو مجسم جمہوریت کہتے ہیں، لیکن عمل ان کا ہر معاملے میں اسی طرح ہی۔ آپ میڈیا پالیسی کے حوالے سے لے لیں، آپ جو لوگوں کو نوکریوں سے نکالنے والی پالیسی کے حوالے سے لے لیں گے، بے روزگاری کے حوالے سے دیکھ لیں، مہنگائی کے حوالے سے دیکھ لیں، کہ جو ایسی حکومتیں جن کو ملک کے عوام کے پاس نہیں جانا ہوتا وہ اس طرح کے سٹیپس لیتی ہیں، اسی طرح کے سٹیپس یہ بھی لے رہے ہیں۔ اور ابھی تک جو اس پی ڈی ایم کی تحریک کے حوالے سے جتنی بھی حکمت عملی تھی، چاہے وہ ان کی گجرانوالہ کے جلسے میں ہو، چاہے وہ کوئٹہ کے جلسے میں ہو، پشاور کے جلسے میں ہو، کراچی کے جلسے میں ہو، چاہے وہ ملتان کے جلسے میں، وہ تمام ہر جگہ پہ ان کی حکمت عملی ابھی تک تو ناکام ثابت ہوئی ہے۔ اور ملتان والے جلسے کا نزلہ جو ہے وہ پہلے بھی عثمان بزدار صاحب پہ گرا تھا، اور اب بھی جو ہے وہ لگتا ہے کہ عثمان بزدار صاحب پہ ہی گرے گا، لیکن اس کا نقصان جو ہے وہ اسلام آباد تک جائے گا، کیونکہ یہ ایک چیز پاکستان کی سیاست میں طے شدہ امر ہے جسے کوئی سیاسی تجزیہ کار انکار نہیں کر سکتا کہ جب پنجاب کی حکومت ہل جاتی ہے تو پھر وفاق میں حکومت کا قائم رہنا جو ہے وہ بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو ناظرین، اپوزیشن جو ہے وہ اس معاملے میں بہت سیریس ہے، اور مریم نواز شریف جو پارٹی کے مرکزی لیڈر ہیں، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کی عدم موجودگی میں پاکستان میں اگر سیاسی قد کے اعتبار سے دیکھا جائے تو مسلم لیگ نون کے اندر مریم نواز کا قد سب سے بڑا ہے۔ وہ اس طرح نہیں کر رہی اس دفعہ کہ وہ جاتی عمرہ کے محل میں بیٹھ کر اپنی پارٹی کے لیڈروں کو اور ورکرز کو کوئی ہدایات جاری کر رہی ہوں۔ وہ خود گلی گلی جا رہی ہیں، کنونشنز کر رہی ہیں، ریلیز کر رہی ہیں۔ ان کے ساتھ تو خواجہ سعد رفیق اور رانا ثناء اللہ جیسے فعال لوگ اپنے اپنے طور پہ ایک ایک وارڈ کے لیول پر جا کر وہ لوگوں کو متحرک اور فعال کر رہے ہیں، اور اس کے حوالے سے کافی سنجیدگی دکھا رہے ہیں، کیونکہ مسلم لیگ نون کے لیے اس دفعہ بہت بڑا چیلنج ہے۔ اور ملتان میں پیپلز پارٹی نے جو شو کیا، کیونکہ اس جلسے کی میزبان پیپلز پارٹی تھی، اور انہوں نے جس طرح وہاں پر
تمام تر رکاوٹوں اور پابندیوں کے باوجود جلسہ کیا، دھڑلے سے کیا، گرفتاریاں برداشت کی، مقدمات برداشت کیے، اگرچہ کہ وہ ساری پارٹیوں پر ہوئے، لیکن پیپلز پارٹی نے وہاں پر اپنا لوہا منوایا۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اب مسلم لیگ نون کے لیے بھی یہ بہت بڑا چیلنج ہوگا، کیونکہ مینار پاکستان لاہور کا بھرنا کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے، لیکن مسلم لیگ نون جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ تعداد کے اعتبار سے پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی ہے، اس کے لیے شاید یہ اتنا مشکل کام نہیں ہے، لیکن اس معاملے میں ذرا سی غفلت سے بھی یہ کام بہت مشکل ہو سکتا ہے، کیونکہ بہرحال حکومتی مشینری جو ہے وہ اس میں رکاوٹیں ڈالنے کی کوشش کر رہی ہے۔ لیکن ابھی تک جو اقدامات ہمیں نظر آئے ہیں وہ جو مسلم لیگ نون کی قیادت کے اقدامات ہیں، اسے لگتا ہے کہ وہ سنجیدہ کوشش کر رہے ہیں اور وہ کافی حد تک کامیاب بھی ہو جائیں گے اس جلسے کو پر رونق بنانے کے حوالے سے۔ دوسری طرف حکومت جو ہے وہ ایک تو جلسے میں رکاوٹیں ڈالنے کے لیے وہ جو پولیس اور انتظامیہ کا ہتھیار استعمال کر رہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک اور جو ہتھیار استعمال کر رہے ہیں کہ جو مسلم لیگ نون کے لوگ ہیں، جو ایم پی ایز ہیں یا جو ایم این ایز ہیں یا جو پہلے ماضی کے ٹکٹ ہولڈرز ہیں، ان کو وہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے وہ رابطے کر کے بندے ڈال کے ان کو یہ اس چیز پہ قائل کیا جائے کہ اگر وہ اعلانیہ مخالفت کریں اس مہم کی تو کر دیں، ادروائز وہ کسی طریقے سے وہ سائیڈ مار جائیں یا کوئی نہ کوئی بہانہ بنا لیں۔ تو ایسی ٹیکنیکس بھی استعمال ہو رہی ہیں، اور جو سیاست میں ہوتا ہے اس میں کوئی ایسی نہ مسلم لیگ نون کے لیے برا منانے کے لیے بات اور نہ ہی اس حکومت کی طرف سے ایسا کوئی غیر متوقع اقدام ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ 13 دسمبر کو جو جلسہ ہے اس میں کیا کیا اعلانات متوقع ہیں۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو 8 دسمبر کو پی ڈی ایم کا سربراہی اجلاس ہے، جس میں ویڈیو لنک کے ذریعے میاں نواز شریف بھی شریک ہوں گے، آصف علی زرداری صاحب بھی شریک ہوں گے، اور پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان سمیت جو باقی جماعتوں کی قیادت ہے وہ بنفس نفیس موجود ہوگی۔ لیکن اس اجلاس میں یہ فیصلے کیے جائیں گے۔ جہاں تک میری ایک چھوٹی سی رائے ہے اور جو تجزیہ ہے، کچھ انفارمیشن بھی ہے کہ فیصلے یہ سارے ہو چکے ہوئے ہیں۔ پی ڈی ایم کے اجلاس میں یہ بات کرنے کا مطلب اور وہاں سے اس پلیٹ فارم سے اس چیز کو اناؤنس کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ جو وہاں پر دیگر پارٹیاں ہیں اور تمام لوگ ہیں ان کو یہ احساس نہ ہو کہ ان کو مشاورت کے عمل سے باہر رکھا گیا، تو لہٰذا ان کا مشورہ حاصل کرنے کے بعد پھر ایسے اعلانات کیے جائیں گے۔ اور یقیناً جو نواز شریف صاحب کہیں گے، مولانا فضل الرحمان صاحب کہیں گے، آصف زرداری صاحب کہیں گے، یہ تینوں بہت بڑی سیاسی قداور شخصیات ہیں، باقی جماعتوں کے لوگ بھی ان سے یقیناً ایگری کریں گے۔ اب ہم آ جاتے ہیں کہ یہ جو سربراہی اجلاس میں کیا فیصلے ہوں گے اور 13 دسمبر کے جلسے میں کیا اعلانات ہوں گے۔ ایک اعلان جس کی یہ توقع کی جا رہی ہے کہ وہ لانگ مارچ کا اعلان ہوگا، اور لانگ مارچ کی ممکن ہے اس جلسے میں ڈیٹ بھی دے دی جائے۔ دوسرا جو اعلان ہے وہ یہ ہو سکتا ہے کہ جی اپوزیشن جو ہے وہ استعفوں کے حوالے سے، جو ہم نے اپنے پچھلے پروگرام میں بھی کہا کہ آصف زرداری صاحب نے بالکل ایگری کر لیا نواز شریف صاحب کے ساتھ اور فضل الرحمان صاحب کے ساتھ کہ وہ ایسے معاملات میں استعفے دینے کے لیے تیار ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو استعفوں والا معاملہ ہے یہ کتنا ایک قابل عمل ہے، اور یقیناً ایک بہت بڑا جو اس میں کردار ہے وہ پیپلز پارٹی کا ہوگا، کیونکہ ان کے پاس ایک صوبے کی حکومت ہے۔ اگر ایک صوبے کی حکومت ختم ہو جاتی ہے، سینٹ کے الیکشن سے پہلے الیکٹرال کالج ختم ہو جاتا ہے، تو اس کا ایک بہت بڑا امپیکٹ ہوگا۔ دوسرا یہ ہے کہ مسلم لیگ نواز بہت بڑی جماعت ہے، پنجاب میں اس کے پاس بہت زیادہ سیٹیں ہیں، باقی جگہوں پہ بھی ان کے پاس سیٹیں ہیں، قومی اسمبلی میں بہت سیٹیں ہیں، تو ان کے استعفے دینے سے بہت فرق پڑے گا۔ میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ اسپیکر قومی اسمبلی اور اسپیکر پنجاب اسمبلی جو وہ شاید یہ استعفے قبول نہ کریں، لیکن ان کے استعفے قبول کرنے یا نہ کرنے سے شاید کوئی قانونی طور پہ کسی جگہ پہ کوئی فرق پڑتا ہو، لیکن اخلاقی طور پہ بہرحال کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ جب مسلم لیگ نواز اور دیگر اپوزیشن کی جماعتیں اس سسٹم سے نکل جائیں گے استعفے دے کے، تو پھر وہ واپس نہیں آئیں گی۔ جس طرح پچھلی دفعہ پی ٹی آئی استعفے دے کر پھر واپس آ گئی تھی، اس طرح والا معاملہ اس دفعہ ہونے والا نہیں ہے۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ حکومت یہ کوشش کریے کہ کچھ ایسے گروپ جنریٹ کیے جائیں کہ جو استعفے دینے کی مخالفت کریں ان پارٹیوں کے اندر، لیکن جہاں تک ہماری اطلاعات ہے کہ ان پارٹیوں کی جو لیڈرشپ ہے، تینوں بڑی پارٹیوں کی اور جو باقی جماعتیں ان کی بھی، کہ وہ ان کے جو تمام اراکین قومی اور صوبائی اسمبلی ہیں وہ باقاعدہ طور پہ انٹیکٹ ہیں اپنی قیادت کے ساتھ اور ان کے فیصلوں کے ساتھ چلیں گے۔ ممکن ہے کہ کوئی 2-4 دانے آگے پیچھے ہو جائیں، لیکن جتنے لوگ آگے پیچھے ہوں گے اتنے لوگوں کے آگے پیچھے ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اب ایک معاملہ یہ ہے کہ کیا لانگ مارچ کا اعلان تاریخ کا اناؤنس کیا جائے گا یا استعفوں کا اناؤنس کیا جائے گا، یا کہ یہ دونوں کام اکٹھے کیے جائیں گے۔ یہ پہلے لانگ مارچ اناؤنس ہو یا پہلے استعفے اناؤنس ہوں، یا یہ دونوں چیزیں اناؤنس ہوں، اکٹھی اناؤنس ہوں یا آگے پیچھے اناؤنس ہو، جو ہی یہ اناؤنس ہوں گی تو پھر آپ یہ سمجھ جائیں کہ حکومت جو ہے وہ جس کو کہتے ہیں کہ اس کی الٹی گنتی شروع ہو جائے گی۔ اس کے بعد وہ لانگ مارچ ہوتا ہے، استعفے آتے ہیں، اس سے پہلے، اس کے بعد، اس دوران کسی وقت بھی شاید یہ حکومت جو ہے وہ سسٹین نہ کر پائے۔
اب ناظرین ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ جو تیسرا بڑا اعلان ہے وہ کیا ہو سکتا ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ایسا کون سا اعلان ہے کہ جو اس حکومت کے خاتمے سے بھی زیادہ بڑی خبر ہوگا۔ اب وہ ناظرین ایسا ہے کہ میاں صاحب جو ہیں وہ جن کو لانے کی بڑی شد و مت سے یہ حکومت دعوے کرتی ہے اور ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، ہم ڈپورٹ کروا دیں گے، آپ نے دیکھا کہ کچھ بھی نہیں ہوا، ہونا بھی کچھ نہیں ہے۔ اب میاں صاحب کو اصل میں یہ لانا چاہتے ہی نہیں ہے، کیونکہ میاں صاحب پاکستان کے اندر اس حکومت کو یا کسی بھی حکومت کو جو اتنا بڑا اپوزیشن کا لیڈر ہو وہ سوٹ نہیں کرتا ملک کے اندر۔ تو در حقیقت جو اندرونی خواہش ہے تو وہ یہی ہوتی ہے کہ وہ باہر رہیں۔ یہ جو بڑھ کے ماری جاتی ہیں، یہ اس کا بھی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ایک ایسی فضا پیدا کی جائے کہ وہ اس فضا کی وجہ سے وہ آنے سے انکار کر دیں، جبکہ میاں صاحب نہ تو کسی کے کہنے سے آتے ہیں اور نہ ہی کسی کے کہنے سے جاتے ہیں اور نہ ہی کسی کے کہنے سے رکتے ہیں۔ 13 دسمبر کے جلسے سے پہلے اگر ڈاکٹرز میاں صاحب کو یہ اجازت دے دیتے ہیں کہ وہ کب واپس جا سکتے ہیں، یا ان کو کم از کم یہ بتا دیا جاتا ہے کہ وہ کب تک واپس جانے کی پوزیشن میں ہوں گے، تو پھر ممکن ہے کہ اس جلسے میں یا اس جلسے کے فوراً بعد میاں صاحب کی واپسی کا اعلان بھی ہو جائے۔ آج کے پروگرام میں اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔